1947 کے اندر اس نہر کے اندر پانی نہیں بلکہ خون چل رہا تھا، مطلب خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ ماں سے بچے چھین لیے جاتے اور ان کو اوپر پھینکا جاتا اور نیچے سے تلوار کر دی جاتی۔ جب بچہ اوپر سے نیچے آتا اور تلوار اس سے آر پار ہو جاتی تو الٹا مذاق میں یہ کہا جاتا کہ پاکستان کا جھنڈا بن گیا۔ ان کے اندر ایک 16 سال کی نوجوان لڑکی ہوتی ہے جس نے قرآن اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے، تو پولیس والے کیا کرتے ہیں، اس قرآن کو لیتے ہیں اور نعوذ باللہ اس کو پھاڑ کے نیچے زمین پہ اس کے ورقے پھینک دیتے ہیں اور ان ورقوں پر اس لڑکی سے زور زبردستی کرتے ہیں کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو ان کے آگے مرے ہوئے کتے پھینک دیے جاتے تھے۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ایجوکیشنل اپڈیٹ نہیں شیئر کی جائے گی، بلکہ 14 اگست 1947 کے کچھ ایسے دل خراش واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جن سے آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان ہر مخلوق آزادی چاہتی ہے۔ علامہ اقبال ایک پرندے کا واقعہ یوں لکھتے ہیں کہ ایک پرندہ تھا، اس کو ایک شکاری جو ہے وہ قید کر لیتا ہے، پنجرے کے اندر بند کر دیتا ہے۔ تو وہ جو پرندہ ہے وہ اپنی فریاد کچھ یوں کرتا ہے، آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں ہیں ہمارے گھونسلوں کی، آزادیاں کہاں ہیں ہمارے گھونسلوں کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ اور آزادی کی امید کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ کے جو والد ہیں وہ قید میں یا غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ان کو خریدنے کے بعد ان کو آزاد کر دیں، تو اولاد نے اپنے والد کا حق ادا کر دیا۔ تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ 14 اگست 1947 کو تو جو واقعہ سامنے آئے اس سے پہلے بھی ہندوؤں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ گائے کی قربانی بھی مسلمانوں کو نہیں کرنے دی جاتی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ گوشت کی دکان بھی نہیں چلا سکتے تھے، مطلب گائے کے گوشت کی دکان آپ نہیں چلا سکتے تھے۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو ان کے آگے مرے ہوئے کتے پھینک دیے جاتے تھے، تو اتنا زیادہ ظلم۔ اور ایک رائٹر گزرے ہیں خواجہ افتخار، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ دلی کے اندر ایک مسلمان لڑکی برقع پہن کر جا رہی تھی تو کچھ ہندوؤں نے ان کے اوپر تیل ڈالا اور آگ لگا دی اور ان کی راکھ بنا دی۔ تو یہ سارے ظلم سہ کر جو مسلمان ہیں وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے۔ پھر کیا تھا کہ مختلف کوششیں ہوئی، محنتیں ہوئی، آخر 1940 کے اندر قرارداد پاکستان بھی منظور ہوئی، اور پھر سال 1947 کا آیا، 14 اگست تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 30ویں کی رات تھی اور پاکستان مارد وجود میں آ گیا۔ تو پاکستان تو مارد وجود میں آ گیا، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ قربانیاں تھیں، جن میں سے پہلی قربانی آپ کے سامنے رکھوں تو حضرت عبدالقادر روپڑی لکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے پاکستان کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے کے اندر ہمیں ایک عورت ملتی ہے جس کے دونوں پستان کٹے ہوئے ہیں۔ یہ پستان اس لیے کاٹ دیے گئے تھے کہ کوئی بچہ اس عورت کا دودھ پی کر غیرت مند مسلمان نہ بنے، اور وہ عورت ایک پہاڑ کے دراز کے ساتھ ٹیک لگاتی ہے اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ خون سے بھر لیتی ہے، اور خون سے بھرنے کے بعد پتھر کے اوپر لکھتی ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے ظلم۔ اس کے علاوہ 12 لاکھ مسلمانوں نے تقریباً آزادی پاکستان کے اندر اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ اور اس سے بڑی بات کہ پاکستان کے اندر دریا چلتے ہیں، ایک دریا ستلج بھی ہے، اس کے قریب ایک چھوٹی سی نہر گزرتی ہے، تو ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ 1947 کے اندر اس نہر کے اندر پانی نہیں بلکہ خون چل رہا تھا، مطلب خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اور تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ریاست پٹیالہ سے کچھ مسلمان پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں، راستے میں ایک پولیس کی چوکی آتی ہے اور وہ ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان پہ گولیاں برساتے ہیں، سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایک 16 سال کی نوجوان لڑکی ہوتی ہے جس نے قرآن اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے، تو پولیس والے کیا کرتے ہیں، اس قرآن کو لیتے ہیں اور نعوذ باللہ اس کو پھاڑ کے نیچے زمین پہ اس کے ورقے پھینک دیتے ہیں، اور ان ورقوں پر اس لڑکی سے زور زبردستی کرتے ہیں۔ اس لڑکی سے زور زبردستی کرتے ہیں
تو وہ لڑکی گڑ گڑاتے ہوئے اپنے اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن یہ ظلم کی داستان ہے۔ اسی طرح ماں سے بچے چھین لیے جاتے اور ان کو اوپر پھینکا جاتا اور نیچے سے تلوار کر دی جاتی۔ جب بچہ اوپر سے نیچے آتا اور تلوار اس سے آر پار ہو جاتی تو الٹا مذاق میں یہ کہا جاتا کہ پاکستان کا جھنڈا بن گیا ہے۔ تو اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ تو ہمیں آزادی ملی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 14 اگست والے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جھنڈیاں لگانی چاہیے، لگائیں، نہیں لگانی نہ لگائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں کہ ہمیں آزاد ملک ملا ہے پاکستان، اور یہ پاک ملک ہونا چاہیے۔ پاکستان اس کا نام ہے، جیسے مدینہ پاک ہے اسی طرح پاکستان بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی ٹینکیوں پہ جھنڈیاں لگانی چاہیے، لگا لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نیچے اپنی بیٹھک کے اندر گانے سن رہے ہوں، تو اس سے آپ بچیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب پاکستان تو ہمیں مل چکا ہے، لیکن پاکستان سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں کیسا ملک ہے پاکستان، کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کے پیچھے سے جوتی چڑھا لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندے، آپ کو یہ تو نظر آ گیا کہ جوتی چرائی گئی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جی یہ ایسا ملک ہے کہ اس کے اندر جو پانی کا کولر ہے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے گلاس، اس کو سنگلی سے باندھا ہوتا ہے، رسی سے باندھا ہوتا ہے۔ تو یہ تو چیز آپ کو نظر آ رہی کہ رسی سے باندھا ہوا ہے، کیا وہ نیکی نظر نہیں آ رہی؟ جس آدمی نے وہ کولر لگوایا ٹھنڈے پانی کے، اتنے لوگ اس سے پانی پی رہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑا پروپوگنڈا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ تو آخر میں ایک دو شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دل پہ جو نقش ہے ان کی تصویر پاکستان ہے، دل پہ جو نقش ہے ان کی تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ہر تعبیر پاکستان ہے، کون کرے گا اب تحقیق ارض پاک کی، مصطفیٰ کے نام کی جگیر پاکستان ہے، جتنا بھی ظلم کر لو تم کشمیر میں ہندوؤں، خون کا ہر قطرہ کہے گا کشمیر پاکستان ہے۔ تو پاکستان زندہ باد۔